چونکہ یہ وہ دربار ہے جہاں چینٹی کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، یہ وہ دربار ہے جہاں چینٹی کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، اور یہ سلطان الطارقین کی چوکھٹ ہے۔ بڑے بڑے اللہ والے، ابھی فیروز اشرفی صاحب میرا پچھلے سال کا کلام پڑھ رہے تھے، ولی خود آتے ہیں کرنے گدائی میرے صوفی کی۔ یہ سلطان الطارقین کی چوکھٹ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا اپنا ایک منشا اور ان کی اپنی ایک سوچ، درویش نہ آ است کے مشہور جہاں است، درویش آ است کے بے نام و نشاں است، یہ ان کی زندگی ہے۔ انہوں نے کبھی بادشاہوں کی طرف بھی توجہ نہ فرمائی۔ التمش جیسا بادشاہ بھی اگر مرید ہونے کے لیے آیا تو سلطان الطارقین نے اسے مرید نہ فرما کر ارشاد فرمایا، ہم فقیروں کو بادشاہوں سے کیا لینا دینا ہے؟ دنیا میں بہت اللہ والے ہیں، بے مثال اللہ والے ہیں، اور ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے۔ میں کسی کو افضل و مفضول بنانے کی بات نہیں کر رہا، مگر میں نے جہاں تک پڑھا ہے سلطان الطارقین صوفی پاک وہ شاید اکیلی ذات ہے جو نذرانے قبول بالکل نہیں کرتی۔ بڑے احتیاط کے ساتھ بول رہا ہوں، کبھی نذرانہ قبول نہیں کرتی۔ وہ ایک ایسی ذات حضرت صوفی سرکار کی۔ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں، چناؤ کا وقت ہے، کرکٹ کا دور ہے، حالات ایسے ہیں کہ میری قوم کا نوجوان یہ بھول جاتا ہے کہ ہمارے رشتے کسی سے ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ بروز قیامت ان کے سامنے ہمیں جا کر کھڑا ہونا ہے۔ ہمارا ان کی چوکھٹ پہ اگر آنا جانا ہے تو اس بات کا کم سے کم خیال رکھا جائے کہ حلال اور حرام کا امتیاز رکھا جائے۔ یہ طرح طرح کے اپلیکیشنز، یہ طرح طرح کے جو ہے وہ ایپ نکال دیے گئے ہیں جس سے ہماری نوجوان نسل کو حلال اور حرام کا فرق جو ہے بھلایا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ صوفی سرکار کی بارگاہ ہے، یہاں مال مشکوک کا بھی خیال رکھا جاتا۔ حرام مال تو بہت دور کی بات ہے، اور حرام والوں کو کیا ملے گا واللہ ہی جانے کی کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ صوفی حمید الدین کا احتیاط اتنا زیادہ تھا کہ اپنی ساری زندگی تھوڑے سے کھیت میں آپ سبزیاں اگاتے تھے، یہ ان کا ذریعہ معاش تھا، یہ ان کی زندگی گزارنے کا ذریعہ تھا۔ ان کا تھوڑے سے کھیت میں سبزی اگاتے تھے اور اس سبزی کو اپنے گھر میں لا کر استعمال کرتے تھے، جو ایکسٹرا ہوتی تھی اس کو بیچ کر کچھ مال اپنے گھر میں لاتے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی کام ایسا نہیں کرتے تھے جو سورس آف انکم کہلائے، یعنی آمدنی کا ذریعہ کہلائے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کی رضا کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے خواجہ ہندوستان کے فیضان سے ان کا دل اتنا روشن ہوا کہ قدرت کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کی پاسداری کے لیے جی جان لگائی۔ بلکہ قرآن نے کہا انہی مقدس لوگوں کا اس آیت کریمہ کا ان مقدس لوگوں پر اطلاق ہوتا ہے، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ وہ لوگ جو نفس کو خواہشات سے روک لیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے پھر ان کا ٹھکانہ جنت ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور نفس کی کیا بات کی جائے، سلطان الطارقین تو اس مقدس ذات کا نام ہے جہاں نفس والے آ کر بھی اپنے میلے کچیلے دل کو بھی روشن کر کے جاتے۔ قرآن نے کہا ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی لغوی ترجمہ کروں نہیں ہوتے اس کے دوست مگر وہی جو متقی ہیں۔ ہاں، یعنی اس کا دوست، اللہ کا دوست وہی ہوتا ہے جو تقوی والا ہے، جو پرہیزگاری والا ہے۔ آپ کسی بھی محفل نعت میں یا کسی بھی محفل منقبت میں یا کسی بھی محفل میں جائیں اور جا کر آپ یہ سوچیں کہ نہیں میں بالکل فیضان سے مالا مال ہو گیا اور حلال اور حرام کا فرق بھول گیا۔ میں آج اس سرکار صوفی کے عرص سے صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، میرے جو بھائی، میرے جو یہاں آنے والے دوست اگر اس طرح کی کسی بیماری میں ملوث ہیں تو خدا را آج صوفی کے دربار سے پلٹنے سے پہلے اس گناہ سے توبہ کر کے پلٹنا تھا۔ یہ صوفی سرکار کا دربار ہے، یہاں بڑے بڑے بادشاہ بھیک لینے آتے ہیں اور سلطان محمد تغلق جیسے لوگ روزہ بنانے کی اجازتیں مانگتے ہیں، لیکن ہرگز بادشاہوں کو اجازت نہیں ملتی
تب جا کے وہ تغلق نے وہاں اتنی دور دروازہ بنایا تھا. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے, کہیں پڑھا تو نہیں. غوث العالم طارق السلطنت قدوۃ الکبریٰ محبوب یزدانی میر کبیر سلطان سید محمد اوحد الدین مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی مخدوم کچھوچھا جب بارگاہ سلطان الطارقین میں آتے تھے تو کئی قدم دور کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھتے. وہ مخدوم پاک جو ندی کے پانی کو ٹخنوں سے اوپر نہ آنے دیں, جو بنارس کے بتوں کو چلا دیں, جو مولانا گلخنی کے لیے مورتیوں سے بات کروا دیں, جو جادو سے کسی کو اگر گائے بنا دیا گیا ہو تو جادو کرنے والی خاتون کو ایک زبان سے سور کہہ دے تو وہ خاتون سور ہو جائے. اتنی عظیم المرتبت ذات جب بارگاہ صوفی میں آتی ہے تو سر جھکا کر ہاتھ باندھ کر کھڑی ہوتی ہے. میری اوقات کیا ہے کہ میں سلطان الطارقین کی بارگاہ میں منقبت کے الفاظ کہوں. یہ تو شہنشاہ کی یہ کرم نوازی ہے کہ آپ کو یہاں بیٹھنے کی اجازت دی ہے اور مجھے یہاں کھڑے ہونے کی اجازت دی, ورنہ التمش جیسا ولی جس چوکھٹ پر بھکاری بن کر آئے اس کو بھی لوٹا دیا جاتا ہے. تو ہمارا شما کی اوقات کیا ہے؟ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی, پورا ملتان پورا ہے نا ناگور میں, انہی ملتان والوں کے نام سے ملتان پورا ہے. لیکن ان سے مباحثہ کس بات پر ہوتا تھا؟ حضرت بہاؤالدین ملتانی کہتے حضور نذرانہ لے لیا کیجئے اور قبول کر کے اگر نہیں استعمال کرنا ہے تو کسی کو بانٹ دیا کیجئے. صوفی سرکار فرماتے تھے بہاؤالدین اگر بانٹنا ہی ہے تو خود کما کے بانٹو نا, نذرانے بانٹنے کی کیا بات کر رہے ہو؟ اس طرح کے معاملات آپ سوچئے اس ذات ستودہ صفات کی فکر کتنی اونچی تھی. اور پھر اسی پر واقعہ ہے مشہور سا کہ حضرت بہاؤالدین ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جناب والا پیسے بھیجے تھے تاکہ دیکھیں کہ وہ صوفی صاحب وہاں بیٹھتے ہیں, شاید ان کو کوئی نذرانہ دینے والا نہیں ہوگا, اس لیے سرکار صوفی ایسا کہتے ہیں. انہوں نے پیسے بھر کے بھیجے, ایک صندوق بھر کے ملتان سے, اور کہا لے جاؤ اپنے خادم سے, کہا سلطان الطارقین کی خدمت میں بہاؤالدین ملتانی کی طرف سے نذرانہ پیش کر دیں. یہ بہاؤالدین ملتانی کوئی چھوٹی ذات ہے جو اپنی جماعت میں غوث العالمین کی شان رکھتا ہے, جس کا منصب اور مرتبہ یہ ہے کہ حضرت سرکار شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے چند لمحوں میں جس کی منزل کو تاڑا اور پھر اس کے بعد ان کی بھری جوانی میں انہیں خلافت کا خرقہ عطا فرمایا. یہ وہ بہاؤالدین ملتانی ہیں جن کی شان کے بارے میں باقاعدہ یہ روایت موجود ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا. حضرت شیخ بہاؤالدین ملتانی نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بہت سارے خرقے ٹنگے ہوئے ہیں, بہت سارے جبے ٹنگے ہوئے ہیں. آپ کو سمجھانے کے لیے, خرقہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ٹنگے ہوئے. حضرت سرکار رسول پاک نے خرقہ شریف اٹھا کے کہا شہاب الدین یہ خرقہ تم بہاؤالدین کو دے دو. خواب میں دیکھا, فجر کی اذان ہوئی یا تہجد کا وقت ہوا, اٹھ گئے. صبح بعد نماز فجر آپ کے مرشد سلسلہ سہروردیہ کے بانی جو مشہور ہیں, حالانکہ ان کے بزرگوں میں وہ نے سلسلہ شروع کیا تھا لیکن مشہور حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی. توجہ ہے آپ کی؟ حضرت شیخ سہرورد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ کہ انہوں نے صبح بعد نماز فجر بلایا اور بلانے کے بعد حضرت سرکار بہاؤالدین کیا دیکھتے ہیں, جیسا میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ خرقے لٹکے ہوئے ہیں, حضور بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت شہاب الدین عمر سہروردی بھی حاضر خدمت ہیں. اب آئے, جب پیر و مرشد نے بلایا تو دیکھا منظر ویسا ہی ہے جیسا خواب میں دیکھا تھا, بس فرق اتنا ہے جہاں حضور بیٹھے تھے نا خواب میں, وہاں ان کے پیر و مرشد حضرت سرکار شہاب الدین سہروردی بیٹھے. اور پھر جس خرقے پر رسول پاک نے اپنا دست کرم رکھ کے یا اشارہ فرما کے کہا تھا شہاب الدین یہ خرقہ بہاؤالدین کو دینا, وہی خرقہ اٹھا کے حضرت سرکار بہاؤالدین ملتانی کو دیا گیا. خواب دیکھا تھا بہاؤالدین نے, خرقہ دے رہے ہیں شہاب الدین, اور پھر خلافت کا خرقہ عطا فرمایا. لوگوں نے کہا حضور ہم اتنے سالوں سے یہاں بیٹھے ہیں,
ہمیں خرقہ نہیں دیا گیا، اس 16 سال کے لڑکے کو خرقہ دے دیا گیا۔ حضرت سرکار شیخ شہاب الدین سہروردی نے کہا یہ کچھ میرا ہوتا تو میں دے دیتا تم کو،